بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ترجمۃ الباب دیکھیے، التغلیظ فی جر الازار، لونگی، شلوار، ازار، جبہ، کرتا، کوئی بھی چیز ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی ممانعت کے باب میں وارد ہونے والی تغلیظ اور وعید شدید کا بیان۔ وہب ابن بیان کے حوالے سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به، ایک شخص اپنی ازار تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکا کر چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ زمین میں ایسے ہی دھستا چلا جائے گا۔ تجلجل تحرک کو کہتے ہیں، الجلجلۃ ای الحرکۃ مع صوت، تو یتجلجل فی الارض کا معنی وہ زمین میں پریشان ہو کر، منتشر اور مضطرب ہو کر دھستا ہی اور اترتا ہی چلا جائے گا۔ یہ اور اس جیسی کئی ایک روایتوں میں جر ازار کے بارے میں شدید وعید آئی ہے۔ اسبال الازار بولو یا جر الازار بولو، تکبر کی بنیاد پر بہت ممنوع ہے، البتہ جو اسبال تکبر کے علاوہ ہو، اس میں کبر شامل نہ ہو، تو ظاہر احادیث اس کی بھی حرمت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن حدیثوں میں خیلاء کی جو قید آئی ہے اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ وہ جو اطلاق ہے زجر میں، کون سے زجر میں؟ جو اسبال کی مذمت میں آیا، وہ اطلاق محمول ہوگا مقید پر، لہذا اگر کسی آدمی میں کبر و غرور نہ ہو، اتفاقی طور پر اس کی ازار یا اس کی لونگی نیچے لٹک جاتی ہو تو پھر وہ مذموم نہیں ہوگا۔ علامہ نووی اسی لیے فرماتے ہیں کہ لا یجوز الاسبال تحت الکعبین للخیلاء فإن کان لغیر الخیلاء فہو مکروہ، تو جر الازار، اسبال الازار تحت الکعبین حرام ہے۔ جمہور علماء تو کہتے ہیں کہ اگرچہ خیلاء کے مقصد سے نہ ہو تو بھی، اگر خیلاء کے مقصد سے ہو تو حرمت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ دونوں میں فرق اتنا ہے، حرمت خفیفہ اور حرمت شدیدہ کا، کہ اگر تکبر کی وجہ سے ہے تو حرمت شدیدہ، اور تکبر کی وجہ سے نہیں ہے تو حرمت خفیفہ۔ پھر روایت قتیبہ ابن سعید کے حوالے سے عن نافع عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جر ثوبہ او قال ان الذي يجر ثوبہ من الخیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اور قیامت کے دن کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ قیامت کا دن نعمتوں کی تمامی کا محل ہے، برخلاف دنیا کے، اس لیے کہ دنیا میں نعمتیں چاہے جتنی زیادہ ہوں لیکن حوادث کا تجدد ان نعمتوں کو منقطع کر دیتا ہے، اس لیے دنیا کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، یوم القیامت کی تخصیص کی گئی۔ اس کے بعد محمد ابن عبد الاعلیٰ کے حوالے سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبہ من مخیلۃ وخیلۃ فإن اللہ عز وجل لم ينظر الیہ یوم القیامہ۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے موضع الازار، یعنی ازار بند کہاں تک ہونا چاہیے، اس کو فرمایا
یہ ازار بند اس کا موضع اور اس کی جگہ کہاں ہونی چاہیے؟ اگر کعبین کے نیچے حرام ہے تو پھر کم از کم اس کو کہاں تک باندھنا چاہیے، کہاں تک پہننا چاہیے؟ اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع الازار الى انصاف الساقین والعضلة فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فمن وراء الساق ولا حق للكعبين في الازار واللفظ لمحمد۔ ترجمہ سنیے، ازار اس کی جگہ پنڈلیوں کے نصف تک گوشت بھرا ہوا جو ہے عضلہ وہاں تک ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اور زیادہ نیچے تک پہننا چاہتا ہے تو پھر اور تھوڑا سا نیچے پہن لے، اور زیادہ نیچے تک پہننا چاہتا ہے تو پنڈلی کے نیچے تک تو کرے، لیکن ازار کو کوئی حق نہیں ہے ٹخنوں سے نیچے پہننے میں، ٹخنوں سے نیچے اس کے پہننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عضلتن فرمایا، عضلتن کہتے ہیں کل لحم صلبت مختنزت فی البدن، گوشت کے جمع ہونے کی جگہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا پنڈلی کے اندر پیچھے کی سائیڈ پر بھراؤدار گوشت کے جمع ہونے کی جگہ ہے، عضلۃ الساق اس کو بولتے ہیں، اور عضلات یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فَإِنْ أَبَيْتَ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اور زیادہ نیچے لے جانا چاہتے ہو، فَأَسْفَلَ یعنی زد إِلَىٰ أَسْفَلِ نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ یعنی فَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا الزِّيَادَةَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ أي إِلَىٰ نِهَايَةِ السَّاقِ، پنڈلی کے ختم ہونے کی جگہ تک۔ وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ یعنی دونوں ٹخنوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو ازار سے چھپایا جائے، اس لیے کہ اگر ٹخنوں کو ازار سے چھپایا جائے گا تو یہ اسبال ممنوع و محرم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹخنوں تک جواز تطویل ازار کی حد ہے، اگر اس سے متجاوز ہو گیا تو اسبال منہی عنہ میں وہ شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے ما تحت الکعبین من الازار، ٹخنوں سے نیچے ازار اگر گئی تو اس پر کیا وعید آئی ہے۔ اسماعیل ابن مسعود کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تحت الکعبین من الازار ففی النار، اسبال ازار اگر کیا ہے تو اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ اسبال ازار یہاں مطلق ہے، لیکن اگر ضرورت کی بنا پر اسبال کیا ہو، لٹکایا ہو، مثلا کسی شخص کو ٹخنوں میں کوئی پھوڑا، پھنسی، زخم ہو گیا ہے اور اس زخم پر مکھیاں لگنے کا خطرہ ہے، اگر وہ اس کو نہیں ڈھانپے گا تو وہ اپنی ازار کے ذریعے ٹخنوں کو ڈھانپ سکتا ہے۔ حافظ عراقی نے شرح ترمذی میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور انہوں نے زبردست قیاس کیا کہ اللہ کے رسول نے عبد الرحمن ابن عوف کو جب خارش اور کھجلی کی بنیاد پر ریشم کا لباس پہننے کی اجازت دی تھی تو وہ ضرورتاً تھی۔ پتہ چلا کہ ضرورت کی وجہ سے جب ریشم کا لباس مردوں کو پہننا جائز ہے تو ضرورتاً ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانا بھی جائز ہے، اور جیسے کشف عورت تداوی کے لیے جائز ہے تو پھر کشف عورت تداوی کے لیے جائز ہونے پر قیاس کریں گے کہ اگر دواءً علاجاً ٹخنوں کو ازار سے ڈھانپتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یاد رکھا جائے کہ ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے کی وعید و ممانعت رجال کے باب میں تو ہے، نساء کے باب میں نہیں ہے۔ ایک روایت اور سن لیجئے، طبرانی شریف میں آیا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور نے مجھ کو ٹخنوں سے نیچے
پائجامہ ازار لٹکایا ہوا دیکھا تو فرمایا یبن عمر کل شیء یمس الارض من الثیاب فی النار، جو بھی کپڑا، چاہے وہ لنگی ہو، عربی جبہ اور کرتا ہو یا پائجامہ ہو، جو بھی کپڑا یہ اگر زمین سے ٹچ ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے اسبال الازار، اسی سے ملتا جلتا۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبید ابن عقیل کی روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل لا ينظر الى مسبل الازار۔ اور ایک نقطۂ لغویہ سناؤں کہ ٹخنوں سے نیچے پہننے کو اسبال کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ سبیل یعنی راستے سے لگتا ہے اور راستے کے ساتھ لگ کر چلتا ہے، اس لیے اس کو اسبال کہتے ہیں۔ پھر بشر ابن خالد کی روایت ہے اس کے بعد کی، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يكلمهم اللہ عز وجل یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام کرم، کلام محبت و مودت نہیں فرمائیں گے، نیز ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کون تین؟ المنان بما اعطا، احسان کر کے جتانے والا، والمسبل ازارہ، اور اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلیف الکاذب، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والا، رواج دینے والا۔ پھر روایت محمد ابن رافع کی ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسبال، اسبال کا تحقق ہوگا فی الازاری والقمیصی والعمامتی، ان ساری چیزوں میں، لہذا صرف ازار کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ من جر منہا شیئا خیلاء لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامتی، اس سے خاص پتہ چلا کہ اختصاص اسبال بالازار نہیں ہے، قمیص و امامے میں بھی ہوتا ہے۔ ہاں، امامے کو بھی بہت زیادہ نیچے تک لے جانا اس وعید میں شامل و داخل ہے۔ پھر علی ابن حجر کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله الیہ یوم القیامہ۔ قال ابو بکر یا رسول اللہ ان احد شقی ازاری یسترخی، اللہ کے رسول میں بہت زیادہ خیال کرتا ہوں، پھر بھی میری ازار کے دو بازوؤں میں سے ایک کنارہ لٹک ہی جاتا ہے، یسترخی، نیچے چلا جاتا ہے، الا ان اتعاہد ذالک منہ، مگر یہ کہ میں بار بار اس کو پکڑتا رہوں، اس کے نگہداشت کرتا رہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لست ممن یصنع ذالک خیلاء، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبراً ایسا کرتے ہوں۔ اس کو مستدل بنا کر لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر خیلاء نہیں کرتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اشخاص کے احوال فی الاحکام اس کا اعتبار ہوتا ہے احوال کے اعتبار سے، یعنی احکام کے باب میں شخصیتوں کے احوال جیسے بدلتے ہیں ویسے احکام بھی بدلتے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خیلاء کا شائبہ بھی ان میں نہیں تھا، اس لیے ان کو اس کی اجازت عنایت فرمائی گئی۔ پھر ترجمۃ الباب ہے ذیول النساء، عورتوں کا دامن، میکسی پہنی ہو، نائٹی پہنی ہو، لانگ ڈریس پہنا ہو تو ان کا دامن کتنا ہونا چاہیے؟ نوح ابن حبیب کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جر ثوبہ من الخیلاء لم ينظر اللہ الیہ۔ قالت ام سلمۃ رضی اللہ عنہا یا رسول اللہ فکیف تصنع النساء بذیولہن، عورتیں کیا کریں؟ قال ترخینہ شبرا، وہ اپنے دامن کو، اپنے کنارے کو کپڑے کے ایک بالشت جیسا لٹکائے۔ قالت، تو ام سلمہ نے فرمایا اذن تنکشف اقدامہن، تو پھر ان کے قدم تو کھل جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ قال ترخینہ ذراعا، چلو تو پھر ایک ذراع لٹکا لو، لا تزیدن علیہ، اس سے زیادہ نہیں۔
بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے تاکہ ان کے پیر یہ ظاہر نہ ہو جائیں۔ اصل میں ایک چیز اور سن لو، رجال کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت استحباب اور ایک حالت جواز۔ حالت استحباب تو یہ ہے کہ ازار کو نصف الساق تک لٹکایا جائے، اور حالت جواز یہ ہے کہ کعبین تک، ٹخنوں تک۔ ایسے ہی عورتوں کی بھی دو حالتیں ہیں۔ حالت استحباب وہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے جہاں تک پائجامہ پہننا جائز ہے اس سے ایک بالشت اور زیادہ نیچے تک عورتیں لے جائیں، اور ایک گز تک لے جانا یہ ان کی حالت جواز ہے۔ پھر روایت عباس ابن ولید کے حوالے سے عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا انہا ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذیول النساء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرخین شبرا قالت ام سلمۃ اذن ينکشف عنہا قالت ترخی ذراعا لا تزید علیہ۔ پھر عبد الجبار ابن العلاء ابن عبد الجبار کی روایت عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ذکر فی الازار ما ذکر قالت ام سلمۃ فکیف بالنساء قال یرخین شبرا قالت اذن تبدو اقدامہن، اوپر تا تنکشف، قال فذراعا لا یزدن علیہ۔ اور ایک اعراب اس طرح بھی پڑھا گیا کہ عن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ذکر فی الازار ما ذکر۔ اس روایت کی سند میں جو صفیہ آئی ہیں اس سے مراد صفیہ بنت ابی عبید ابن مسعود الثقفیہ، ابن عمر کی بیوی۔ کچھ لوگوں نے ان کو صحابیہ بھی مانا ہے، لیکن دار قطنی نے اس کا انکار کیا ہے کہ وہ صحابیہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد محمد ابن عبد العلا کی روایت ہے عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم تجر المرأة من ذیلہا، عورت اپنے ڈریس کے نیچے کے حصے کو کتنا لٹکا کر رکھے، قال شبرا قالت اذن ينکشف عنہا قال ذراع لا تزید علیہا۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے النہی عن اشتمال الصماء، صماء کپڑا پہننے سے ممانعت کا بیان۔ ابھی تشریح کرتا ہوں اس کی، ذرا انتظار کیجئے۔ قتیبہ کے حوالے سے عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال الصماء وان يحتبی فی ثوب واحد لیس علی فرجہ منہ شیء۔ حضور نے صماء کی طرح کپڑا پہننے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ ایک کپڑا ایسا لپیٹ کر رکھے کہ اس کی شرمگاہ پر کچھ بھی نہ ہو۔ شماء، اشتمال الصماء، اشتمال التفاف کے معنی میں ہے، کبھی اس کو التحاف بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اصمعی بہت بڑے لغوی اور محدث ہیں، انہوں نے اس کی تشریح کی کہ اشتمال الصماء کا مطلب کپڑے کو ایسا پورا ڈھانپ لے کہ اس کا پورا بدن اس میں آ جائے، ذرہ برابر بھی جگہ ایسی نہ ہو کہ جس میں سے اپنے ہاتھ کو بھی نکال سکے، ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ اس لیے اس کو سماء کہتے ہیں کہ جیسے اصم بہرا، اس کے کان بند ہیں، ایسے ہی اس طرح کے کپڑے پہننے والے نے اپنے منافذ کو، ہاتھ انگلیاں نکالنے کی جگہوں کو ایسا کپڑا پہن کر بند کر دیا، تو اب یہ اس الصخرۃ الصماء کی طرح ہو گیا، اس چٹان کی طرح ہو گیا جس میں کوئی شگاف اور پھٹن نہ ہو۔ ابو عبید قاسم بن سلام یہ کہتے ہیں کہ فقہا کے یہاں صماء کا اشتمال یہ ہے کہ پورا کپڑا اس طرح ڈھانپ کر رکھے کہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو، اور پھر ایک طرف سے اس کپڑے کو اٹھا کر دوسرے مونڈھے پر ڈال دے تو اب اس کی شرمگاہ کھل جائے گی۔ تو اہل لغت کی تفسیر کے مطابق تو اشتمال الصماء مکروہ ہوگا، مکروہ، حرام نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہاتھ بند گئے، اب کوئی
جانور وغیرہ کو دفع کرنا ہے تو نہیں کر سکے گا، مشکل ہو جائے گا، ہاتھ نکالنا متعذر ہوگا تو ضرر لاحق ہوگا۔ لیکن فقہا کی تفسیر کے مطابق اشتمال السما حرام ہوگا، اس لیے کہ سطر کھل جاتا ہے۔ لیکن اگر سطر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو تو مکروہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَأَن يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، اصل میں اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنی چادر باندھ لیتے تھے اپنی کمر پر اور اپنے گھٹنوں پر، چاہے ازار پہنی ہو یا نہ پہنی ہو۔ اگر وہ چادر کھل جاتی تھی تو شرمگاہ کا انکشاف ہو جاتا تھا اور معاملہ گڑبڑ ہو جاتا تھا، اس لیے منع فرمایا۔ اس کے بعد کی روایت حسین ابن حریث کی ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السما وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے النہی عن الاحتباء فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹنے کا بیان، یہ بھی ممنوع ہے اس لیے کہ کبھی وہ کپڑا اٹھ گیا یا اڑ گیا یا کھل گیا تو کشف عورت کا مظنہ غالبہ رہتا ہے۔ قتیبہ کے حوالے سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اشتمال السما وان يحتبی فی ثوب واحد۔ ان ساری روایتوں میں مقصد شریعت ہے سطر کو کھلنے سے بچانا۔ تو اب قاعدہ اور اصول یہ بنے گا ہر ایسی ہیئت پر کپڑا پہننا حرام ہوگا جس سے سطر کھل جانے کا اندیشہ ہو، چاہے وہ جون سی بھی ہیئت ہو، ایسی ہیئت پر کپڑا باندھنا اور پہننا حرام ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔